وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان اب ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ہم پہلے وضو کا طریقہ پڑھ چکے، استنجا کا طریقہ بھی پڑھ چکے، ہم نے کامل وضو اپنا پڑھ لیا۔ اب ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ ہمارا وضو کب ٹوٹے گا، کیسے ٹوٹے گا، یہ ساری چیزیں اب غور فرمائیں۔ سب سے پہلے پخانہ یا پیشاب جب بندہ کرے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، جسے قضاء حاجت بولتے ہیں، چھوٹا بڑا پخانہ، پیشاب، یہ دونوں چیزیں۔ اور اس کے علاوہ ہوا کا خارج ہونا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کھانے پینے، کھانے یا پانی یا جمع خون کی منہ بھر کر قے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور پیپ یا زرد پانی نکل کر بہنا، پیپ یا زرد پانی تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جنون، مطلب کہ پاگل ہو جانا بندے کا کسی وجہ سے، تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے غشی، یعنی بے ہوش ہو جانا، نشے سے ہو یا مرض سے ہو، بیماری سے ہو، جس حالت میں بھی ہو، وضو کو توڑ دیتی ہے غشی۔ اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں، کسی بندے نے نشہ لیا، کوئی ایسی ٹیبلٹ وغیرہ یا کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا، اس کے پاؤں لڑکھڑاتے تھے، تو اس پوزیشن میں بھی وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر کہا لگانا، یعنی اتنا زور سے ہنسنا کہ 4 5 6 7 آگے والے جو لوگ ہیں دور سے وہ سن سکیں، اتنی آواز میں ہنسنا، اس پوزیشن کے اندر نماز کے اندر، جنازہ کے علاوہ نماز کے اندر جب بندہ زور سے کہا لگائے گا اس کا وضو بھی ٹوٹے گا، نماز بھی گئی۔ نماز کے اندر کی بات ہے، اب باہر کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ نیند کا آنا، جیسے اب بھی کچھ لوگ نیند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نیند کا آنا تو یہ اس میں بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پوزیشن کی نیند آنا کہ بندہ غافل ہو جائے، ایسی نیند غافل ہو جائے، اسے پتہ نہ ہو قریب کیا ہو رہا ہے، یا 3 4 آوازوں کے بعد اس کی آنکھ کھلے۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند ایسی بھی ہوتی ہے، انسان جھونکے لے رہا ہوتا ہے لیکن جاگ رہا ہوتا ہے، نیند بھی ہوتی ہے، ساتھ والا جو بات کرے سن بھی لیتا ہے، ایک مرتبہ کوئی آواز دے چلو یار، اس کی آنکھ کھل بھی جاتی ہے، اور بعد میں وہ بتا بھی سکتا ہے آپ نے کیا کہا ہے۔ تو اس پوزیشن میں پھر اس کے بیٹھنے کی کچھ حالتیں ہیں، ایسی حالتوں میں وضو نہیں جاتا، اور کچھ حالتیں ایسی ہیں بیٹھنے کی، سونے کی، لیٹنے کی، جن سے وضو چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ، ضروری بات، جس سے تقریباً لوگ غافل ہیں، غور فرمائیں گے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آنکھ دیکھیے، آنکھ ہر بندے کی آنکھ ہے، جب یہ دکھتی ہو، تکلیف ہو، آنکھ میں کیا ہو، دکھتی ہو، تکلیف ہو، جو اس آنکھ سے اپنا دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے آنسو نما، وہ وضو کو بھی توڑ دیتا ہے، وہ پانی بھی نجس ہوتا ہے، جس کپڑے پر جتنا لگتا چلا جائے گا وہ کپڑا بھی ناپاک ہوتا چلا جائے گا۔ غور کیجیے، آنکھ کا پانی مرض کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جو آنکھ سے پانی نکلتا ہے وضو کو توڑتا ہے، وہ نجس بھی ہوتا ہے، جس کپڑے سے آپ صاف کر رہے ہیں وہ کپڑا بھی ناپاک ہو رہا ہے۔ ہوتا بھی ایسے عموماً دوست کرتے ہیں، آنکھ میں تکلیف ہے، ساتھ کپڑا ہے، صاف کرتے ہیں، کبھی قمیض کو پکڑا صاف کر لیا، اگر وہ درہم کے برابر ہے، درہم سے زیادہ ہو گئی تو پھر دھونا واجب و فرض تک چلا جائے گا۔ اچھا، اس سے اکثر میں گزارش کرتا ہوں، اکثر لوگوں کو میں نے کہا کہ اس سے غافل ہے۔ ہاں، اس کا دوسرا طریقہ، یہی آنکھ رونے کی وجہ سے آنسو نکالے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس سے بھی جو جمائی وغیرہ کی بات کر رہے ہیں یا آنسو کی بات کر رہے ہیں، وہ نجس بھی نہ ہوں گے، کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا، اور بندے کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ
وہی ساری باتیں بابا جی میں نے کہہ دی. جو آنسو ہیں وہ وضو کو نہیں توڑتا. خدا کے خوف سے ہو, جنت کی خوشی میں ہو, دوزخ کے ڈر سے ہو, جس پوزیشن میں وہ آنسو ہیں, آنسو وضو کو نہیں توڑتا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ چند ایسے طریقے ہیں وہ آپ سے اب میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن طریقوں پر بندہ بیٹھا ہو اور سو جائے, کب وضو ٹوٹے گا, کب وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ ایک ہے کہ سو جانے سے وضو جاتا رہتا ہے. سنیں پہلے, سو جانے سے بشرطے کہ دونوں سرین خوب نہ جمے ہوں. اب سرین آپ سمجھتے ہیں, دونوں سرین کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی بیک سائڈ دو, جیسے یہ ہمارے ٹانگے ہیں نا, ایک ادھر ایک ادھر, تو اس پوزیشن میں مسئلہ سنیں, خوب نہ جمے ہوں یا ایسی حالت پر سو گیا ہو کہ غافل ہو کر نیند آنے کو مانے نہ ہو. نمبر 2, مثلاً وہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہے بھی کس حالت میں. وہ کہتا ہے کہ اکڑوں بیٹھ کر سویا. اب اس بات کی ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے گی. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ سرین اوپر اٹھے ہوں, صرف پاؤں اس کے زمین پر ٹکے ہوں. اگر کوئی چھوٹا بچہ آ جائے ادھر میرے پاس تو میں بٹھا کر دکھاؤں, آپ دیکھیں گے تو کافی ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. ہم بیٹھے اس حالت میں, سمجھ ہے, پنجابی میں پیراں بھر کہہ رہے ہیں, یعنی پاؤں پر بیٹھا ہو, سرین اس کے اوپر اٹھے ہوں, اکڑوں, ٹھیک ہے نا. اس پوزیشن میں اگر بیٹھا اور سو گیا, نیند آ گئی, تو اس کا وضو چلا جائے گا, وضو ٹوٹ جائے گا, وضو. اچھا, اس کے علاوہ بیٹھے ہیں بیٹا. نمبر 2, چت سویا. چت کیسے؟ جس حالت میں ہم سوتے ہیں, سمجھتے ہیں, جس حالت میں ہم سوتے ہیں سیدھا, یعنی اس طرح جیسے پیچھے میں توڑ سو جاؤں, تو اسے کہتے ہیں چت سونا. اس پوزیشن میں سوئے گا تو پھر بھی وضو چلا جائے گا. اور دوسرا ہے پٹ لیٹنا. کیا ہے؟ پٹ لیٹنا. وہ کیسا ہے؟ پیٹ کے بل لیٹنا, یعنی الٹا لیٹنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پٹ لیٹنا یعنی پیٹ نیچے اور اس طرح الٹا لیٹنا, اسے کہتے ہیں. اس پوزیشن میں سوئے گا تو پھر اس کا وضو چلا جائے گا. اور اس کے علاوہ اور ہے کہ کروٹ پر لیٹا. کروٹ پر یعنی ایک طرف کروٹ ایک یا ایک, ٹھیک ہے نا, ایسا لیٹا جو سرین کی حالت تھی وہ بھی اس کے ایسے برابر تھی, اٹھی ہوئی تھی, ایسے لیٹ گیا یا ایسے اس کروٹ لیٹ گیا, تو اس پوزیشن میں سو گیا, نیند آ گئی. ان سب صورتوں میں اگر نیند آئے گی تو اس کا وضو جاتا رہے گا. اور اسی طرح 2 زانو, جیسے نماز کی پوزیشن میں ہم نہیں بیٹھتے, اسے 2 زانو کہتے ہیں. اور دوسرا ہے 4 زانو. کون سا؟ جیسے پالتی وغیرہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, جیسے یہ حاج صاحب بیٹھے ہیں سامنے, پالتی, آپ چوکڑی کہتے ہیں, پالتی کچھ اور لفظ بھی کہتے ہیں, جیسے بھی کہتے ہیں آپ لوگ. تو اس پوزیشن میں بیٹھا ہو 2 زانو یا 4 زانو, حالت یہ ہوگی اس نے سارا اپنا رانوں پر یا ادھر نیچے ٹیک رکھا ہو, اور پوزیشن یہ پیچھے کی بنی ہو, اس کی ران اٹھ گئی ہو, سرین جسے بول رہے ہیں, ایک طرف کی سرین اٹھ گئی ہو, تو اس پوزیشن کے اندر سوئے گا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب تھوڑا سا اور ہے, ہاں, اس پوزیشن میں سویا, جیسے آپ دیکھیں نا میں کرسی پر بیٹھا ہوں, کیسے؟ ٹیک لگا کر نا, سرین جمے ہوئے ہوں. کیا ہوں؟ یہ جسے مقد بولتے ہیں, دبر بولتے ہیں, سرین بولتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ زمین پر یا کرسی پر, یہ کرسی کی حالت بھی پھٹے والی ہو. کیا ہو؟ پھٹے والی, خوب جمے ہوں, ایسے بیٹھا ہوں. یا یہ بچہ جیسے بیٹھا ہے دیکھیں, اتحیات کی حالت میں سیدھا بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, یا جیسے حاج صاحب پالتی مار کر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اس پوزیشن میں بندہ بیٹھا ہے اور سرین خوب جمے ہوئے ہیں, اگر وہ اسے نیند کے جھونکے آئیں گے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. کیا ہوگا؟ اچھا, میں دوسری مثال آپ کو سمجھانے کے لیے آسانی سے بات کروں, وہ یہ کہ ہوتا یہ کہ نماز کے انتظار میں ہم آ گئے,
مسجد شریف میں پہنچے, گھر سے تھکے تھکائے آئے, بڑے بوجھ تھے گھر کے اندر, جب مسجد میں سکون آیا, پالتی مار کر یا اس طرح دو زانوں ہم بیٹھے ہوئے تھے, بس بیٹھے بیٹھے ہمیں نیند آنا شروع ہو گئی, جھونکے لے رہا ایسے, بیٹھے نیند آ گئی, پھر اٹھ گیا. اگر اس پوزیشن میں بھی غافل نہیں ہوا یا دوسری طرف گر نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, یا پھر بندہ آواز دے 2-3 مرتبہ سے زیادہ وہ نہ اٹھے, پھر تو وضو نہیں ہے. اگر اس پوزیشن میں جھونکے لے رہا ہے, بیٹھا بیٹھا نیند آ گئی کھل گئی, نیند آ گئی کھل گئی, اور وہ غافل بھی نہیں ہے, تو اس پوزیشن میں وہ جتنے جھونکے لے گا اس کا نہ وضو ٹوٹتا ہے, نہ اسے کوئی مسئلہ ہے, نہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے, اپنی نماز پڑھے, اس کا وضو درست ہے. سمجھ آگے بات کی. ہاں, نماز کے اندر وہ حالت یہ ہے, اگر کھڑے کھڑے کسی کو نیند آ گئی, کیا ہے کھڑے کھڑے, اگر ایک پورا رکن نیند میں گزر گیا تو وہ رکن دوبارہ ادا کرے گا, اس کا وضو نہیں ٹوٹا, ٹھیک ہے. اگر جاگتے ہوئے رکن شروع کیا, کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی, کبھی کبھار تراوی پر کچھ میرے دوست ہیں رمضان شریف میں دیکھتا ہوں وہ جھونکے لے لیتے ہیں پیچھے کھڑے کھڑے, دیکھا تو میں نے نہیں ہے, لیکن بعد میں بتاتے ہیں فلاں فلاں نیند کر رہے تھے, میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس پوزیشن میں وضو, یہ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹتا ہے, بے شمار ایسی ہیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا. آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اتنا ہی کافی ہے کہ ان پوزیشن کے اندر وضو ٹوٹتا ہے اور ان کے اندر نہیں ٹوٹتا. ایک اور ضروری بات کیا ہے, ضروری بات وہ یہ کہ چلیں یہ اس کہہ کی بات پھر کرتے ہیں جو بچے وغیرہ کی الٹی وغیرہ کے حوالے سے. چلے ٹھیک ہے, آج کا ہمارا سبق اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل مزید کچھ مسائل پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے.